الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام الآخر وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام الآخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ بجا لاؤ، اور وہ توبہ کہ جو بہت ہی مضبوط اور پختہ ہو۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہیں جنت میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سر منہ انحراف کرتے ہیں، میں ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم میں سے کون ہے کہ جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، کوتاہی نہ ہوئی ہو، جو کسی گناہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب نہ ہوا ہو؟ انسان ہے تو خطا اس کے اوپر لازم ہے۔ کبھی وہ خطا اس کے اندر سے آتی ہے، کبھی باہر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، یہ پوری کی پوری آزمائش اور امتحان اور فتنے کے اوپر منتج ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت اس لیے تخلیق کیے تاکہ یہ جان سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ گویا کہ یہ زندگی ایک دارالامتحان ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کو دے کر آزمایا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو لے کر آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش کی مختلف کیفیت ہے۔ کچھ آزمائشیں انسان کی نفسیاتی، نفسانی آزمائشیں ہیں جو انسان کا نفس اس کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ آرزویں، امیدیں اندر سے پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اندر یہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ وہ یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ جمع کرنے کی کثرت، اور اس نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا ہے۔ کچھ آزمائش اور امتحان وہ ہیں کہ جو انسان کے خارج سے آتی ہیں۔ انسان جس ماحول کے اندر ہے، جس دنیا کے اندر ہے، جس اجتماعیت اور معاشرے کے اندر رہتا اور بستا ہے، کچھ دباؤ اس کے اوپر سے آتے ہیں۔ گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے۔ اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے۔ جس معاشرے میں ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں دباؤ، معاشرتی دباؤ، انسان اپنی خوشی کو منانے کے لیے وہ کام کرتا ہے کہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت نے پابند نہیں کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری ناک کٹ جائے گی میں یہ نہ کروں گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ وہ معاشرتی دباؤ ہے کہ جو انسان کو ایسے کاموں کے اندر آلودہ کر دیتا ہے
اور پھر تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو مسلسل انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس نے یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے کہ میں ان بندوں کے دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا اور آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے بندے ہیں وہ تیرے مکر میں اور تیرے دجل اور فریب کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن شیطان ہے، قیامت تک کے لیے اس کو یہ اجازت ملی ہے، اور اسی میں انسان کی آزمائش ہے۔ تو یہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی زندگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ لوگوں توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹنا۔ عام طور پہ توبہ کے ساتھ جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ استغفار کا آتا ہے، اور استغفار کا مطلب کیا ہے؟ بخشش، مغفرت۔ یہ توبہ اور استغفار قرآن و حدیث کے اندر یہ اکٹھے لفظ اکثر و بیشتر استعمال ہوتے ہیں، توبہ استغفار۔ بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ تم جو ہے اگر تم استکبار کرو گے تو پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری بندگی سے منہ موڑیں گے، تکبر اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہوں گے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دوں۔ تو گویا بندے اللہ کی طرف پلٹیں گے، رجوع کریں گے، اس کے در سے لو لگائیں گے، اس کی دہلیز کو پکڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ موضوع اتنی کثرت سے بیان ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیرائی سے اور اتنے انداز سے یہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے، اور جو قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو نیکی کرتے چلے جانا اور مسلسل نیکی کرتے چلے جانا اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ نیکی کرنا، پھر ٹھوکر کھانا، پھر گرنا، پھر جو ہے کہ توبہ کرنا اور سنبھلنا۔ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بسا اوقات یہ جو انسان کے اندر تقویٰ، خدا خوفی اور نیکی اور عبادت جو ہے کہ یہ بھی انسان کے اندر ایک خاص قسم کا عجب اور ایک خاص قسم کا تکبر پیدا کر دیتی۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اس میں انہوں نے ابلیس کے مکر اور ہتھ کنڈے اور دجل اور فریب کا تذکرہ کیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ہر بندے کا اپنا ابلیس ہے۔ کمزوروں کا اپنا ابلیس شیطان ہے، نیکوکاروں کا اپنا ابلیس اور شیطان ہے۔ طاقتور کا اپنا شیطان ہے اور کمزوروں کا اپنا شیطان ہے۔ جو نیک اور متقی لوگ ہیں ان کا ابلیس بھی اسی لحاظ سے طاقتور ہے، وہ انسان کو نیکی کے تقویٰ اور تقویٰ کے بخار کے اندر، اس کے خمار میں، اس کے نشے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے، انہی میں سے کسی نے کہا ہے کہ جو اہل اللہ کو یا اللہ کی بندگی کرنے والے کو جو سب سے بڑا مرض لگتا ہے وہ اپنے تقوی کے خمار کا لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو تقوی کے گنبد کے اندر جو ہے اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سمجھیے کہ صرف گناہگار ہی بعض وقت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ محض اپنے تقوی کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی محبت، اس سے ڈرنا، اس کی طرف پلٹنا اور اس کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام رسول التوبہ بھی ہے، کہ توبہ کرنے والے رسول۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر میں کیا ہوں اور آپ کیا ہیں؟ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مجلس میں گنا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آپ سے منقول جو توبہ کے الفاظ ہیں، مسنون الفاظ ہیں، کہ انہوں نے گنے کہ 100 مرتبہ ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، جو معصوم من الخطا ہیں، جو محبوب خدا ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے۔ تو میں اور آپ جو ہے، آپ اس سے خود اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، یہ توبہ یہ وہ ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بار بار انسان کو یہ کہا ہے کہ لوگو تم جو ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کرو،
اور اپنے عمل پر نہیں، محض عمل کی بنیاد پر انسان یہ چاہے کہ میں بخشا جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے مجھے معافی مل جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے رحم کی بنیاد کے اوپر آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا۔ یہ جو بھکاری ہیں یا جو مانگنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے جہاں سے ملنا ہو، ابھی رمضان گزرا ہے، آپ نے دیکھا کہ جن گھروں سے غذا کے پیکٹ ملتے ہیں یا جن گھروں کے متعلق یہ معروف ہے کہ یہاں وہ بڑے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں، جن کو اللہ نے سخیوں والا دل دیا ہے، کھلا دل دیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے باہر دروازے پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ بسا اوقات تو لوگ رات کو پہنچ جاتے ہیں کہ صبح یہاں خوراک تقسیم ہوگی، صبح یہاں سے زکوٰۃ تقسیم ہوگی، یہاں سے جو ہے انسانوں کے لیے یہ چیز ملے گی۔ لوگ رات کو صبح اور اپنے ٹھٹ کے ٹھٹ وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے اس کی رحمت ہر وقت موجود ہے۔ دنیا کے لوگ جو دینے والے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے، کوئی باہر آتا ہے، کوئی درخواست جمع کرتا ہے اور دینے والے کی توجہ ہوتی ہے تو اس کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ وہ انسان سے کہتا ہے کہ نہیں، اس کی رحمت ہر وقت موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، صبح بھی ہے اور شام بھی ہے، دن بھی ہے اور رات بھی ہے۔ اور وہ بندوں کو جو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لوگو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگو مل کر تم سب جو ہے اللہ کا طرف رجوع کرو، اللہ کے حضور نادم ہو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں وہ کامیاب کر دے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انفرادی توبہ بھی مطلوب ہے، اجتماعی توبہ بھی مطلوب ہے۔ اور توبہ کرنے والا، ایک حدیث ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، کہ بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد بار بار وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے۔ اللہ کو وہ وجود بڑا پسند ہے، وہ بندہ بڑا پسند ہے، اور وہ دل بڑا پسند ہے کہ جس کو ٹھوکر لگنے پر، گرنے پر ایک دم یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے خالق کہ حضور میں نے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر یہ کہا گیا، یہ بالکل کہا گیا کہ کل بنی آدم خطاؤں، کہ تمام بنی آدم خطا کرنے والے، یہ ممکن ہی کوئی نہیں، کوئی بندہ بشر ہو اور اس سے خطا نہ ہو، لیکن ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں، سب سے بہتر خطا کرنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کو بڑے پسند۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کو 2 قطرے بڑے پسند ہیں، ایک قطرہ وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بہے، خون کا قطرہ، اور ایک خطرہ وہ ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 قطرے بہت پسند ہیں، اور زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ ندامت کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے یہ وہ معاملہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں، اگر تمہیں دن کے وقت تم سے خطا ہو جاتی ہے تو تم شام کو اس کی توبہ کر لو، اور شام کو خطا ہو جاتی ہے تو تم دن کر لو۔ ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ دن میں بھی اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور رات کو بھی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بخشش، اللہ کی یہ پیشکش، اللہ کی یہ آفر کب تک ہے؟ یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے قیامت برپا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھا گیا یا رسول اللہ کب تک توبہ قبول ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک کہ حالت نزع نہ طاری ہو جائے۔ اور ظاہر ہے یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ وہ حالت نزع کب آئے گی۔ کسی کو جوانی میں موت آتی ہے، جس طرح بھی ہم نے نماز کے اندر دعا کی ہے، ہمارا خوبصورت بیٹا صہیب کرنی صاحب کا جو ہے، جو ہمارے منصورہ کے ہی باسی ہیں، جو ہمارے صابر کرنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، یہ ان کا پوتا تھا، 21 سال کی بھری جوانی کے اندر چلا گیا۔ کسی کو موت آئے، اور کوئی 80 اور 90 سال کی عمر کے اندر اللہ کے جو کہ دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں، بندہ جو ہے اس کو کر لے، یہاں تک کہ اس کے اوپر نزع کی حالت طاری ہو جائے۔
نزع کی حالت کہ اس کے بعد یعنی گویا کہ اس کی جان نکلنے والی، جب جان کنی کی کیفیت آ جائے تو اس کا مطلب ہے اب وہ توبہ بھی کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی مہلت عمل ختم کر دی گئی۔ اس سے پہلے اگر انسان کو امید ہے کہ وہ جی لے گا تو اس کی توبہ بالکل قبول کر دی جائے گی۔ احادیث کے اندر تو ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہمیں اپنے گناہ بہت بڑے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم اپنے دامن میں جھانکتے ہیں تو سچی بات ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے اوپر شرم آ رہی ہوتی کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ اتنا کرم کرنے والا ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت کو، اپنی محبت کو، اپنی آغوش کو، اپنے معاف کرنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ماں سے تشبیہ دی ہے، ماں سے تشبیہ دی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک سے زائد احادیث کے اندر یہ مثال دی ہے، مثال دی ہے۔ ایک سامنے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ اللہ کے رسول رو پڑے زاروں قطار رو پڑے۔ تو اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر تھی۔ آپ نے کہا کہ کوئی ماں اپنے ہاتھوں سے بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ نہیں، یہ لوگوں کے اعمال ہوں گے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کریں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، خود کیا ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ ماں اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو نہیں جان ڈالے۔ ایک صحابی نے شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک تذکرہ ایک ایسی عورت کا کیا کہ جس کا بچہ بھی چھڑ گیا تھا، اور وہ قسمت کی ماری ایسی تھی کہ اس کو جو بچہ ملتا تھا وہ اس کو گود میں اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی۔ یعنی یہ آپ نے فرمایا کہ ماں اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر ماں کی محبت کی کون سی مثال ہوگی کہ جو تیسرے اور چوتھے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ لوگوں اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اللہ نہیں زیادتی کرے۔ وہ تو اپنے ہیلے بہانے سے وہ تو چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف جو ہے کہ رجوع کرے، اس کی طرف آئے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اس نے 99 قتل کیے، اور اس نے یہ سوال کیا کہ کیا اب بھی کوئی میری بخشش اور معافی کا کوئی مکان ہے؟ تو کسی نے کہا جاؤ اس بستی کے اندر ایک راہب ہے، جاؤ شاید وہ تمہیں راستہ بتا دے۔ ظاہر ہے جس طرح ہم علماء کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ بتائیں، ہمیں کوئی ہماری توبہ استغفار اللہ کیسے قبول کرے گا، وہ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی 99 قتل کوئی امکان نہیں ہے، دور دور تک امکان نہیں ہے، تم نے 99 بندے قتل کیے ہیں۔ وہ اتنا ڈپریشن کے اندر چلا گیا کہ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے کہ یہ استغفار اور یہ پچھتاوا اور یہ ندامت کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ اس بستی کے اندر ایک اور اللہ والا موجود ہے، اور جا کر اس سے پوچھو، وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بالکل ہے، اگر سچے دل سے تم توبہ کرتے ہو، سچے دل سے توبہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جو کہ تمہیں جو ہے کہ وہ معاف۔ اس نے توبہ کی، اور اس نے بتایا کہ اس جگہ چلے جاؤ، وہ اللہ والے لوگوں کی صحبت ہے، ان کے ساتھ جو کہ تم زندگی گزارو، ان کے ساتھ رہ کے اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ اس نے توبہ کی دل کے اندر، اور اس نے اس بستی کی طرف جانے کا قصد کیا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اور جب اس کی روح کو لینے کے لیے جو ہے نیکی اور بدی کے فرشتے اکٹھے پہنچے، اور ان کے درمیان یہ مقابلہ ہو گیا، کسی نے کہا کہ نہیں یہ گناہ گار تھا، 100 قتل کیے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ اس نے تو توبہ کر لی ہے۔ تو اس پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل کے اندر ایک فرشتے کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں جھگڑتے ہو، جو ہے کہ ماپ لیتے ہیں، اگر اس بستی سے فاصلہ اس کا قریب ہے تو جو ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ جنتی ہے، اور اگر جو ہے کہ اس کا فاصلہ اس سے دور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم کے اندر جائے گا، پھر تم لے جانا۔ اور جب وہ ناپا گیا تو جو ہے کہ اس بستی کے جس کی طرف وہ جا رہا تھا، اللہ والوں کی جماعت کے پاس رہ کر باقی زندگی بسر کرنے کے لیے، اس کا فاصلہ تھوڑا نکلا، تو اس کو جو ہے کہ اس کا آگے یہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سمیٹنے پر جو ہے کہ کا حکم دے دیا کہ وہ فاصلہ سمٹ گیا کہ جو نیکوکاروں کی بستی کا تھا۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے کئی واقعے جو سورہ نوح اگر آپ نے پڑھی ہو، سورہ نوح کے اندر ایک بہت خوبصورت جو ہے کہ آیت ہے کہ جس میں حضرت نوح یہ کہتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ میں نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ اپنے رب کے حضور استغفار بجا لاؤ، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان پر تمہارے اوپر سے دھاریں یعنی بارش برسائے گا، اور تمہاری جو ہے کہ مال سے مدد کرے گا، تمہیں اولاد دے گا،
اور جو ہے کہ تمہارے لیے ایک ایسی جنتیں دے گا کہ جس میں جو ہے کہ نہریں جس کے اندر بہتی ہوں گی. یعنی حضرت نوح نے اپنی قوم سے یہ بات کی کہ تم اگر آج بھی استغفار اور توبہ کو اختیار کر لو تو نہ صرف یہ کہ آسمان سے اللہ بارش برسائے گا بلکہ وہ تمہیں بیٹے دے گا، مال تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں جنتوں کے اندر داخل کر دے گا. گویا کہ اخروی فائدہ بھی اور دنیا کا فائدہ بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قحط آ گیا تو سب لوگوں نے جس طرح باہر نکلتے ہیں اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں، تو حضرت عمر بھی نکلے. حضرت عمر نے سورۃ نوح کی یہی آیات پڑھی اور کچھ نہیں بس. تو صحابہ نے استفسار کیا، پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے تو کوئی دعا نہیں کی، کوئی استغفار نہیں پڑھی، کوئی توبہ نہیں کی. تو آپ نے کہا کہ میں نے جو ہے کہ وہ آیات پڑھی ہیں کہ جو آسمان کے جو ہے کہ پردوں کو بھی ہلا دیتی ہیں، اور آپ نے سورہ نوح کی انہی آیت کی بات کی کہ اگر تم توبہ اختیار کرو، اگر تم استغفار کی روش کے اوپر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش بھی برسائے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کہ تنگ دستی سے بھی نکالے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی مجلس کے اندر ایک آدمی آیا، اس نے ان سے یہ دعا کی کہ جو حضرت میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے جو ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے. آپ نے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو. اگلا بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میری جو ہے کہ زمین جو ہے وہ جو ہے کہ اس پر صحیح جو ہے زراعت نہیں ہوتی، اس نے مالی تنگدستی کی بات کی. آپ نے کہا توبہ استغفار کرو. کسی نے جو ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ استغفار کرو. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ حضرت آپ سب کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورہ نوح کی آیت نہیں پڑھی کہ اس میں حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم اگر اپنے رب کے حضور استغفار اور توبہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، آسمان سے تمہارے لیے رزق بھی برتائے گا اور تم کو جنت کے اندر بھی داخل کر دے گا. یہ ہے وہ توبہ استغفار کہ جس کی بار بار جو کہ مجھے اور آپ کو جو ہے کہ تلقین کی جا رہی ہے. ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک معمولی سا باریک سا ایک جو ہے کہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو جو ہے کہ اس کا دل دوبارہ سے صاف ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ سیاہ دھبا جو معمولی سا ہے وہ پھیلتا پھیلتا پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو اور اس کے قلب کو مصفا کر دیتی ہے. توبہ کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کون سا ہے؟ آپ نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شاید آپ نے پڑھا ہو یا آپ نے سنا ہو. اگر آپ کبھی مسجد نبوی کے اندر جائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی توفیق دی ہے، تو مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے متصل کچھ ستون ہیں. ان ستونوں کے اوپر کچھ نشان لگے ہوئے ہیں. ایک اس کو کہتے ہیں استوانہ عائشہ، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ. استوانہ وفود، اس ستون یہ وہ ستون ہے کہ جہاں مسجد نبوی میں جو وفود آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مل کر وفود سے ملتے تھے. استوانہ حرس ایک ستون کا نام ہے کہ یہاں اللہ کے رسول کا پہرے دار پیرے کے لیے کھڑا ہوتا تھا آپ کی حفاظت کے لیے. استوانہ ابی لبابہ، یہ وہ ستون ہے کہ جہاں ابی لبابہ کا نام ہے. تو ابی لبابہ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ ابی لبابہ کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. غزوہ بنو قریظہ کہ یہ یہودیوں سے تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے متعلق فیصلہ کر لیا، جب وہ شکست کھا گئے تو اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ آپ ابو لبابہ کو بھیجیں ہمارے پاس کسی تعلق واسطے سے. جس طرح ہوتا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال لیں گے. کوئی سخت فیصلہ ہونے والا تھا، انہیں خدشہ تھا کہ کوئی ہمارے متعلق کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، تو انہوں نے ابو لبابہ، تو حضرت ابو لبابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا اپنا سفیر بنا کر. وہ وہاں گئے اور ان کے آگے جو ہے کہ یہ یہودی جو ہے لوگ روئے پیٹے گر گرائے، اور ظاہر وہ دل کے نرم تھے جو ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ تمہارا تو جو ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. ظاہری بات ہے وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جب آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو معاہدے کو توڑتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے نوجوانوں کو جو ہے قتل کر دیا جائے. یہ تورات کا یہ جو ہے کہ یہ باقاعدہ یہود کا فیصلہ تھا. تو جو ایک خفیہ فیصلہ تھا جو حضور نے اپنی مشاورت میں کیا تھا، ابی لبابہ نے ان لوگوں کی اور ان کی بچوں کی آہوزاری اور منت سمائی کی بنا پہ ایسے ہلکا سا اشارہ کر دی
ایک دم ابھی وہ وہاں سے نکلے نہیں تھے، ان کو اچانک یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے تو بہت بڑی زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا مجھ سے، میں نے تو ایک بڑا راز فاش کر دیا ہے، اور اس کی نہ جانے جو ہے کہ دنیا میں کیا سزا ہے اور اس سے بڑھ کر کیا سزا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو ہے کہ ایک مشاورت اور مجلس کو میں نے افشا کر دیا ہے۔ تو بس وہ جو ہے انہوں نے ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ انہوں نے کہ اپنے آپ کو آتے ہی جو ہے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، بس صرف نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کھولتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو باندھ دیتے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے کہ مجھے نہیں جو ہے کہ وہ معاف کیا جائے گا، اس وقت تک جو ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ 7 دن گزر گئے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیفیت بھی آ گئی کہ وہ بالکل بے ہوش اور نیم جان ہو کر جو ہے گرنے لگے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے کہ آپ کی بریت اور آپ کے توبہ اور استغفار کو قبول کرنے کی آیت اتری ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ ان کو کھولنے کے لیے مسلمان آگے بڑھتے ہیں، کہا نہیں، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے تو میں جو ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ یہ ابو لبابہ ہے کہ جن کی توبہ اور استغفار کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور خود اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا، کسی کے بتانے، کسی کا احتساب کرنے، کسی کا مشہور کرنے، کسی جگہ پر چھپنے اور اعلان ہونے سے پہلے انسان کو اس کوتاہی کا پتہ لگ جائے کہ میں اپنے رب کی نگاہ کے اندر ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ جو کہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس لیے کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ کو قرآن مجید کی سب سے کون سی آیت پسند ہے، کون سی سب سے؟ ان کا جی مجھے یہ آیت پسند ہے۔ ان کا کیوں پسند ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیوں پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے بندو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ایک تمہیں یہ پسند ہے کہ مسلسل یہ امید حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ پسند ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ نیک لوگوں کے لیے آیت نہیں ہے، یہ متقیوں کی آیت نہیں ہے، یہ پرہیزگاروں کی آیت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آیت ہے کہ جن کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ کہہ کر پکارتا ہے، یعنی بظاہر بندوں نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، ایمان کے درجے سے نکل گئے۔ ایک حدیث ہے جس میں کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب جو ہے انسان زنا کرتا ہے مسلمان، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، جب چوری کرتا ہے مسلمان وہ مسلمان نہیں رہتا، جب ایمان کرنے والا شراب پیتا ہے تو ایمان والا نہیں رہتا، اس لیے ایمان اس کے اندر سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرتا ہے، ایمان دوبارہ اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ توبہ کر لے تو فوری طور پر، اور یہ بھی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، اور وہ فرشتہ کہ جو نیکیوں کا کاؤنٹ کرتا ہے، جو برائیوں کو گنتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ بندہ، شاید یہ بندی ابھی استغفار کر لے، اس کے اندر ندامت ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو ہو، اس کے اندر پچھتاوا ہو، اور میں جو ہے کہ اس کے رجسٹر سے یہ گناہ میں مٹا دوں۔ لیکن یہاں تک کہ جب وہ نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو اپنے رجسٹر کے اندر لکھ لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت متوجہ، آئیے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، آئیے اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ 2-3 چیز یاد رکھیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ گناہوں پر نادم ہونا، توبہ کے باقاعدہ شرائط بتائی گئی، یہ نہیں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس من کے پر من کا اور تسبیح پر تسبیح جو ہے، اور بالکل جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، شعور کی حالت میں توبہ۔ اس میں یہ بھی شامل ہے انسان اپنے کیے پر نادم ہو، انسان اپنے آپ سے یہ عہد کرے، اللہ سے یہ معافی مانگے کہ یا اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، چاہے اس سے گناہ ہو جائے، چاہے پھر گناہ ہو جائے، لیکن وہ عزم کرے کہ یا اللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسری ہے کہ نیکیوں پر عمل کرنے کی پوری جو ہے کہ کوشش کروں گا۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ تو ہو گیا حقوق اللہ کے معاملے میں، لیکن ایک چوتھی چیز ہے جو حقوق العباد کے معاملے میں ہے کہ اگر انسانوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے تو اللہ کہتا ہے یہ میرا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ معاملہ تیرا اور تیرے بندے کا ہے، یعنی تمہارا اور تمہارے بھائی اور ساتھی کا ہے، اس سے بخشوا لو، اس کے سامنے نادم ہو جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، اس لیے کہ نہیں ہو۔ اس کے بعد میں یہ جو قرض جو ہے ہم ہر نماز جنازہ کے اوپر یہ کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو لوگ سمجھتے بڑی روایت سی ہے، اور ظاہر عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نے نہیں کھڑے ہو کر نہیں کہا ہوتا کہ جناب میرا قرض دو جی، میرا اس نے فلاں دینا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا تھا، نوجوان کہتے ہیں یہ میرا باپ تھا، اگر کسی نے اس کا کوئی لین دین ہو تو للہ معاف کر۔
یا لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہو تو معاف کر دو، اور یہ بات ہے، یہ کہی جائے یہی اسی حدیث میں کہا گیا کہ جو ہے کہ اگر بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پھر بندے سے معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے بندے کا حق اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص بہت ہی مفلس ہوگا کہ جو نیکیاں لے کر آئے لیکن اس کے ساتھ اس نے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔